السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ جن پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 72 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 40 نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے۔ استمع یعنی سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، اور عربی میں کسی بھی فعل کے جتنے حروف بڑھ جائیں اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو استمع کا معنی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے، نفر کا معنی جماعت، جنوں کی ایک جماعت نے، یعنی جو تقریباً 5 6 7 پر مشتمل ہوتی ہے۔ فقالوا پس انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی باتوں کی طرف، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے قرآن مجید کو سنا اور ان کے سننے کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ میرے پاس جن سن رہے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نہ تو جنوں کو سنانے کے لیے قرآن پڑھا تھا اور نہ ہی ان کو دیکھا تھا، بلکہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نخلا مقام پر تھے۔ آپ نے وہاں قرآن مجید کو جب پڑھا، بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے، اور تہامہ کی طرف روانہ ہونے والے جو جن تھے وہ وہاں سے گزرے، اور آپ اس وقت نخلا مقام پر تھے۔ اور حدیث میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ جنوں نے جب آسمانوں پر جا کر حسب عادت فرشتوں کی گفتگو کو سننا چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ان پر شہاب برس رہے ہیں، انگارے برس رہے ہیں، اور اتنی سخت پہرےداری ہے کہ ان کو آسمان کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا، بلکہ اس سے کافی دور رکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ زمین پر ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے چند لوگ زمین میں مختلف رستوں پر چلا دیے کہ تم شمال کی جانب جاؤ، تم جنوب کی جانب جاؤ، تم مشرق کی طرف جاؤ، تم مغرب کی طرف جاؤ، ساری زمین کو دیکھو کہ کہاں کیا تبدیلی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پر اتنی پہرےداری سخت ہو گئی ہے۔ تو جو جن تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ جب نخلا مقام پر سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور وہ اس وقت مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر یہ وحی نازل کی اور بتایا کہ جنوں نے اس کو سنا اور بڑے غور سے سنا ہے، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع کے علاوہ بہت سے اور بھی موقعوں پر جنوں کے ساتھ گفتگو کے واقعات ملتے ہیں۔ مثلا ایک رات آپ غائب ہو گئے تو صحابہ آپ کی تلاش میں نکلے کہ یعنی نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے، تو لوگوں کو صحابہ کو پریشانی ہوئی تو وہ آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ تو اتنی دیر میں نبی علیہ السلام ہرا کی طرف سے آ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جنوں کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے جنوں کو سورۃ رحمان بھی سنائی، لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ جن آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اور نہ ہی آپ نے ان کو سنانے کی غرض سے پڑھا تھا۔ تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جنوں کی بھی وہی زبان ہے
جو انسانوں کی ہے وہ بھی ہماری طرح کی زبانیں بولتے ہیں، اور ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو شریعت ہماری ہے وہی شریعت جنوں کی بھی ہے، یعنی جن و انس دونوں ہی مکلف مخلوق ہیں، دونوں شریعت کے پابند ہیں اور دونوں ہی نافرمانی پر جہنم میں جائیں گے اور فرما برداری پر جن بھی اور انسان بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو شرم بھی دلائی ہے کہ دیکھو کہ تم ہر وقت قرآن سن رہے ہو کئی سالوں سے، اور تمہارا رد عمل کیا ہے، کتنا غلط رد عمل ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو تکلیف دیتے ہو، جبکہ جنات نے پہلی ہی مرتبہ سنا تو وہ ایمان لے۔ اور انہوں نے یہ کہا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا کہ یہ قرآن یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی جنات میں انسانوں کی ہی طرح کے ہیں، جس طرح انسانوں میں مشرک ہیں، کافر ہیں یا اور اس قسم کے بہت سے گناہ پائے جاتے ہیں، تو جنات میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک جد ربنا تعالی کا معنی بلندی، جد کا معنی عزت شان، یعنی ہمارا رب بڑی بلند شان والا ہے۔ متخذ اس نے نہ تو صاحبتن بیوی بنائی ہے اپنی اور نہ ہی اولاد، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی طرح انسانوں کے جو عیسائی ہیں ان کی طرح جنات میں بھی عیسائیت تھی، اور یہ جن یا تو عیسائی تھے یا پھر ان کا کوئی ایسا مذہب تھا ہندوؤں کی طرح کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولاد کو تسلیم کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن کو سنا تو اس بات کی نفی کر دی کہ اللہ بلند ذات عزت والا ہے اور وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہمارا بیوقوف اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات کہتا تھا۔ شطط کا معنی زیادتی، ظلم، یعنی جو بھی وہ کہتا تھا وہ بات ظلم تھی، زیادتی کی بات تھی۔ سفیہ سے مراد اگر ایک فرد لیا جائے تو پھر تو ابلیس مراد ہے، اور اگر اس سے ایک گروہ لیا جائے تو پھر جنات کی وہ جماعتیں جو اس طرح کے عقیدے رکھتی ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں کہ ان کے کہنے اور ان کے عقیدے سارے ہی غلط ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور بے شک ہم یہ گمان رکھتے تھے یہ کہ انسان بھی اور جن بھی لن تقولو ہرگز نہیں کہتے اللہ تعالیٰ پر کاذبہ جھوٹی بات۔ لن یہ مستقبل کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی آئندہ بھی جن اور انسان اللہ پر کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہیں گے، یعنی ہمیں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ ہمارے جو عقیدے جو مذہب ہم نے بنا رکھے ہیں وہ غلط ہیں، ہم تو ان کو سچا سمجھتے تھے اور ان کو ٹھیک سمجھتے تھے، لیکن آج یہ پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں تو غلط ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک رجال یعنی مرد، من الانس انسانوں کے بہت سے مرد، یعوذون پناہ مانگتے تھے جنوں کے بہت سے مردوں سے، پس وہ ان کو زیادہ کر دیتے تھے رہاقہ سرکشی اور زیادتی میں، یعنی یہاں جنات کے مرد اور انسانوں کے مردوں کا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں میں بھی اسی طرح نر مادہ ہیں جس طرح انسانوں میں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگ جب جنگلات کا سفر کرتے تو اگر ان کو دوپہر کو یا خاص طور پر رات کو کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑتا تو ان کو پتہ ہوتا تھا یا انہوں نے فرضی طور پر بنا لیا تھا کہ اس علاقے میں جنات کے سردار کا یہ نام ہے اور اس علاقے میں یہ نام ہے، فرضی طور پر ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو وہاں اترتے وقت یہ کہتے کہ اے فلاں تو ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارے سامان اور باقی چیزوں کا بچاؤ کرے گا۔ تو اس سلسلے میں یہاں جنات اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان یہ جو بات کرتے تھے کہ یعنی ہم سے پناہ مانگتے تھے، یہ ان کی بہت غلطی تھی، کیونکہ جنات تو ان کو سرکشی میں اور نقصان میں ہی زیادہ کرتے تھے، اس طرح ان کے گناہ اور ان کی سرکشی جو تھی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ان سے پناہ مانگنی چاہیے،
نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ سب شرک ہے۔ جنات سے ڈرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت اور فضیلت دی ہے، اور جب ایک شخص اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو شیطان اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ جب بندہ ڈرتا ہے نا تو ان کے شر سے ہی ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھنے والے ہیں، ہر کام میں اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کو یہ جنات اور شیاطین کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور پھر ہمیں یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنات سے پناہ مانگنے کی بجائے قرآن مجید کی آخری صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنا اور حدیث کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا یہ بہت افضل ہے۔ خولہ بنت حکیم روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ایسی جگہ پر اترے جو یعنی سفر کی جگہ ہے، کوئی اس کی منزل نہیں ہے، کسی بھی ایسی جگہ پر اترتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کلمات کے ساتھ ہر مخلوق کے شر سے۔ تو فرمایا کہ اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی، حتی یرتحل منہ، یہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ تو یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بڑے بہترین کلمات ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور انہی کلمات سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک انسان بھی ایسا ہی گمان رکھتے تھے جس طرح تمہارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، یعنی انسانوں کا بھی آخرت کی زندگی سے انکار تھا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یعنی یہ ساری انسانوں اور جنوں کی برائیوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر ان جنات نے اپنے اس موقع پر پہنچنے کی وجہ بیان کی، کہنے لگے کہ اور بے شک ہم نے لمسنا السماء، آسمان کو چھوا، یعنی آسمان کے قریب گئے، بس ہم نے اس کو اس طرح سے پایا، ملیت کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت قسم کے چوکیداروں سے، وشہبا اور شہابوں سے، انگاروں سے، یعنی بڑی سخت پہرے داری ہے، فرشتے پہرا دے رہے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے کو انگارے مارے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ہم زمین پر نکل گئے کہ دیکھیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم اس پر بیٹھتے تھے، سننے کی جگہوں پر بیٹھنا، یعنی ہم نے آسمان سے نیچے اپنی گھات بنائی ہوئی تھی، اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے، پکی جگہیں تھیں، ہم وہاں جا کر فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے اور آ کر کاہنوں کو، جادوگروں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو ماحول ہی بدل گیا، اب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پس جو شخص اب سننے کی کوشش کرے گا، یعنی ایک ہوتا ہے چلتے چلتے سننا، ایک ہوتا ہے بڑی کوشش کے ساتھ سننا، یعنی جو اس طرح کرے گا تو اس کو لگے گا شِهَابًا رَّصَدًا، انگارہ یا شعلہ گھات میں لگا ہوا، یعنی پہلے سے وہ نشانہ باندھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو لگے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ فرشتوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ تو پھر یہ کہنے لگے کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور بے شک ہم نہیں جانتے تھے کہ اشر اریدہ، کیا برا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لیے، یا ارادہ کیا ہے ان کے بارے میں ان کے رب نے راشدہ، بھلائی کا۔ یعنی ہمیں تعجب ہوا کہ آسمانوں کی جو اتنی سخت چوکیداری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا زمین پر کوئی عذاب آنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بہتری کا، کوئی ان کو انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے؟ لہٰذا جنات جو تھے وہ زمین پر بکھر گئے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا، اور وہ وہاں پہنچ کر آپ کے پاس اس بات کو سمجھ گئے کہ دنیا میں شریعت تبدیل کر دی گئی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے بعض نیک بخت ہیں اور بعض اس کے علاوہ بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر چلنے والے تھے۔ طرائق یہ طریقت ان کی جمع ہے اور قیدادہ یہ قدت ان کی جمع ہے،
یعنی ٹکڑے ٹکڑے، ٹولیاں ٹولیاں، جماعت جماعت، ہمارے کئی فرقے تھے اور ہم سب علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی شریعتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ بعض گروہ ہم میں سے نیک تھے یعنی شریعت کے پابند تھے، اور بعض گروہ ایسے تھے جو شریعت سے بالکل ہٹے ہوئے تھے۔ تو اب یعنی قرآن مجید کو سننے کے بعد ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم میں سے صحیح رستے پر کون ہیں اور غلط کون ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم نے یہ گمان کر لیا، یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، ہم نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتے، اور أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم بھاگ کے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ زمین پر ہمیں ہلاک یا عذاب کرنے کا ارادہ فرمائے تو ہم اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم کہیں بھاگ کر جا سکتے ہیں کہ اللہ کا منصوبہ ناکام ہو جائے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ عاجز آ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، وہ مجرم کو جہاں جس جگہ جس وقت جس گھڑی پکڑنا چاہتا ہے، مجرم اس سے ایک لمحہ بھر بھی نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے وقت کو بڑھا اور گھٹا سکتا ہے، کسی طرح بھی وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ جنات نے اپنی توحید کا اقرار کیا اور کہنے لگے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کی باتوں کو سن لیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے پس وہ نہیں ڈرتا بخسن کم دیے جانے سے، ولا رَهَقًا اور نہ زیادتی سے۔ یعنی اللہ اس قدر انصاف پسند ہے کہ اس پر ایمان لانے والے کو یہ خطرہ ہی نہیں رہتا کہ اس کی کوئی نیکی چوری کر لی جائے گی، کسی دوسرے کے پیپر میں ڈال دی جائے گی، کسی دوسرے کے، جس طرح ہماری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اچھے پیپر دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں اور اس کو نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا، ولا رَهَقًا، اور نہ ہی کسی کا ظلم کسی دوسرے پہ ڈالے گا، یعنی نہ ہمیں کمی کا ڈر رہا اور نہ ہی کسی ظلم اور زیادتی کا ڈر رہا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہونے والے ہیں اور کچھ ہم میں سے نافرمانی کرنے والے ہیں۔ قاسط، جب قاف کی زبر کے ساتھ اس کا مصدر آتا ہے نا قسطن، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ظلم، زیادتی، اور جب قسط کا لفظ آتا ہے قاف کی زیر کے ساتھ پھر اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا۔ یہاں زیادتی اور ظلم مراد ہے کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ظالم ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس جو شخص اسلام لے آتا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو تلاش کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہی سیدھی راہ پر ہیں، دوسرے لوگ اگرچہ کتنے ہی تحمل مزاج، سچ بولنے والے، کتنی ہی صفات کے حامل کیوں نہ ہوں، اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو نافرمانی اور زیادتی کرنے والے ہیں پس یہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں ان کو جلایا جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ تعالیٰ آگے سے یہ ان کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ جن اور انسان ہدایت کے رستے پر قائم رہتے، یعنی قرآن مجید کے شروع، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ یہاں پھر بات اوحیہ کے ساتھ ہی یہاں اٹیچ ہو جاتی ہے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، یعنی ہم اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اگر وہ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کریں گے،
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم ان کو پلائیں گے وافر قسم کا پانی. یعنی غدقہ کا مطلب یہ ہے کہ وافر پانی، وافر رزق، کیونکہ جب پانی وافر ہوتا ہے بارش کی برکات حاصل ہوتی ہیں، زمین سب کچھ اگاتی ہے، تو اس ملک کی معیشت مضبوط ہو جاتی ہے اور وہاں کی غربت ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں اس علاقے کے لوگوں کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر قائم رہیں گے تو پھر ان کو وافر پانی دے کر ان کو زمین کی برکات اور آسمان کی برکات سے نواز دیا جائے گا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس کی وجہ سے آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے چڑھتے ہوئے عذاب میں. یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح غربت، بیماری، تکلیف، آزمائش ہیں، ایسے ہی صحت، فراوانی، کشائش، رزق کی زیادتی، حسن کی زیادتی، مال کی زیادتی یا علم کی زیادتی، اسی طرح عہدے کی زیادتی، شہرت، یہ سب چیزیں بھی بلکہ یہ زیادہ بڑی آزمائش ہیں. کمی کی آزمائش انسان اس میں اتنا گناہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے. جب اس کے پاس کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے اس وقت اس کے بھٹکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، یعنی سخت سے سخت قسم کا عذاب. جہنم میں ایک پہاڑ بھی ہے جس کا نام صعود ہے، استغفر اللہ، جو آگ کا پہاڑ ہے جس پر مجرم کو مار مار کے چڑھایا جائے گا تو وہ 70 سال میں چڑھے گا، پھر اس کو دھکا دے کر اوپر سے لڑکا دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں شہرت پسند تھا، شہرت چاہتا تھا، بلندی چاہتا تھا، فراوانی چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرتا تھا اور نافرمانی میں خرچ کرتا تھا. اللہ ہمیں ان تکلیفوں سے اور عذابوں سے محفوظ رکھے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی ساری باتوں کو ذکر کیا اور پھر اپنے احکام ان کے بارے میں ذکر کیے. اب اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی. یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اسی چیز میں بسر کر دے. مساجد کا مطلب سجدے کی جگہ بھی ہے، یعنی مسجد ان کی یہ جمع بھی ہے مساجد، اور اس کا مطلب وہ تمام جگہیں گھروں میں جہاں ہم مصلے بچھا کر نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہے. پھر جو ہم سجدہ کرتے ہیں یعنی سجدے کا عمل بھی اس سے مراد ہے. پھر بعض نے اس سے مراد جسم کے وہ اعضاء لیے ہیں جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، مثلا پیشانی، ہاتھ، پاؤں، گھٹنے، پیروں کی انگلیاں، یعنی یہ سب اعضاء تو اللہ نے اپنے لیے بنائے ہیں، یہ جگہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہیں. گویا زمین و آسمان اور انسان کی تخلیق ہی اللہ کے لیے ہے، تو پھر تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہ پکارو، صرف اسی کو پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور بے شک جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کیا، یدعوہ، وہ اللہ کو پکارتے تھے، تو قریب تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہو جانے والے ہو جاتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو ظاہری طور پر یہ چیز ہے کہ کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے یا آپ پر پتھر پھینکنے کی کوشش کرتے تھے، یا آپ پر ایک مرتبہ انہوں نے اونٹ کی غلاظت رکھ دی، یا اس طرح کی اور بہت سی حرکتیں کرتے تھے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے توحید کا کام شروع کیا تو پھر مکے کا ہر مشرک آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ دین کی مخالفت کرنا اللہ والوں کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کے دشمنوں کا کام ہے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی.
یعنی اپنا موقف بیان کر دیجئے کہ تم لوگ جو مرضی ہے کرو، میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو اس طرح استقامت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ توحید کے معاملے میں ڈھیلا نہ پڑے کہ کبھی بیوی کے پیچھے لگ کے، کبھی خامند کے پیچھے، کبھی اولاد کی خاطر، کبھی مالک کے ڈر سے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا پھر رہا ہے، کبھی اپنے مقصد اور نفع کی خاطر نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ دو کہ مجھے نفع ہو یا نقصان، مجھے تکلیف آئے یا خوشی، ولا اشرک بہ احدا، میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہدایت کا، یعنی تمہیں ہدایت دینا یا دنیا کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکے گا۔ احد کا معنی ایک، لن یجیرنی، ہرگز نہیں مجھے بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے غضب سے کوئی ایک بھی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اس کے سوا بچ کر جانے کی کوئی جگہ، یعنی دنیا میں کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے میں بچنے کی امید رکھوں۔ تو جب اللہ کے نبی کو اس چیز کی امید نہیں ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، شرک کرتے پھریں، دوسروں کو پکارتے پھریں، کہیں ہم شفا لینے جا رہے ہیں، کہیں اولاد لینے جا رہے ہیں، کہیں رزق کے لیے جا رہے ہیں، کہیں کالے کپڑے ہیں، کہیں سوئیاں ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، انڈوں کے نذرانے ہیں، گوشت کے نذرانے ہیں، پھلوں کے ہیں، پیسوں کے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اور جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اس کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کے پیغامات کو اور اس کی رسالت کو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اور جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بچ جانے کا تصور بالکل عبث ہے، فضول ہے، یہ ایک بیوقوفی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار جائیں اور پھر ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس وہ جلدی ہی جان لیں گے کہ کون کمزور ہے مدد کے لحاظ سے، واقل عددا، اور کس کی جماعت چھوٹی ہے، یعنی جماعت کے لحاظ سے، نفری کے لحاظ سے کون کم ہے۔ یعنی کفار مکہ نبی علیہ السلام کو کمزور ہونے کا اور مددگار نہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اپنی جماعتوں اور مجلسوں کے بڑا ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو مجرم اکیلے اکیلے اپنی جہنم میں جل رہے ہوں گے جہاں ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات کو نہیں جانتا کہ کیا وہ عذاب قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہاری موت یا قیامت قریب ہے، یا اس کو کر دے میرا رب آمدہ دور، یعنی لمبی مدت کے لیے مہلت دے دے۔ یعنی میں اس چیز کو نہیں جانتا کہ تمہارا عذاب جلدی آ جائے گا یا دیر سے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام سے عذاب کو طلب کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ عذاب کب آئے گا، میں غیب کو نہیں جانتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے پس وہ نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب کو کسی پر بھی، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، مگر جس کو وہ پسند کر لیتا ہے من رسول رسالت کے لیے، پس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے نگہبانی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی خبروں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں
کہ جب وہ اپنے رسول پر کوئی غیب کی خبر اتارتے ہیں یا کوئی وحی نازل کرتے ہیں تو یہی شہاب اور یہی فرشتے اپنے اللہ کے رسول کے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ نزول کے وقت بھی کوئی شیطان جو ہے اس بات کو سن کر نبی علیہ السلام کے بیان کرنے سے پہلے اپنے موکلوں تک نہ پہنچا دے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جان لے کہ پیغمبروں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ اپنے انبیاء پر ان فرشتوں کو گواہ بھی بناتا ہے تاکہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے حق میں وہ گواہی دے سکیں، اور اس کو اپنے پیغمبروں کی ہر بات کا علم ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ تو ان آیات سے اس بات کا یقینی طور پر یہ ہمیں علم ہوا کہ غیب کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ آپ کو غیب کی کوئی خبر نہیں تھی، بلکہ جب آپ کو غیب کی کوئی خبر دی جاتی تھی تو اس وقت بھی آپ کے چاروں طرف پہرا ہوتا تھا کہ شیاطین اس بات کو سن نہ لیں۔ رہا یہ معاملہ کہ نبی علیہ السلام کا پیش گوئی کرنا، تو اس سے ہم آپ کو غیب دان نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کو غیب دان کہیں تو پھر تو ہم بھی غیب دان ہیں، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ مسیح آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج آئیں گے، تو ہم بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں، پھر تو ہم سب غیب دان ہوئے۔ یہ غیب دانی نہیں ہوتی، بلکہ غیب دانی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسا شخص جو غیب کی خبر سنائے تو وہ کسی یعنی حس سے معلوم نہ کی گئی ہو، اور یہ بات عالم الغیب جو ہوتا ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ اسے کچھ خبریں معلوم ہوں اور کچھ نہ ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں کا پتہ تھا۔ اب ایک وہی جو جنات کی ملاقات تھی اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور باقی ملاقاتوں کا آپ کو پتہ تھا، تو اسے غیب نہیں کہتے، بلکہ غیب کی باتیں وہ ہیں جو حواس خمسہ کے علاوہ معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبریں بتا دیتے تھے وہ آپ کو معلوم ہوتی تھیں، جو نہیں بتائی جاتی تھیں وہ نہیں معلوم ہوتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کہ آسمان و زمین کے غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔